نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العلي العظيم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی جعل، اے میرے رب بنا دے ہذا بلدن، اس شہر کو آمناً امن والا، وارزق اہلہ، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو، اس کے باسیوں کو، من الثمرات، پھلوں میں سے، من آمن باللہ، وہ شخص جو ایمان لے آئے، منہم، ان میں سے، باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اس سے مراد یہ ہے اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے بیت اللہ کی طرف چلے جائیں۔ جب آپ بیت اللہ میں پہنچے، اس دور میں یہاں کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں تھی، یہاں کسی کی رہائش نہیں تھی، کوئی گھر مکان جگہ کسی قسم کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ یہاں پر بیٹھ کر، یہاں رہ کر رہائش اختیار کرنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہنچتے ہیں، اور آپ نے پہنچ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ کچھ دن ان کے ساتھ رہے، کچھ وقت ان کے ساتھ رہے، پھر جو کچھ پاس موجود تھا، وہ کھانے پینے کی چیزیں تھی، پانی وغیرہ تھا، کچھ چیزیں تھے، وہ انہیں دے دیے، اور اس کے بعد جانے لگے۔ جب آپ واپس تشریف لے جانے لگے تو حضرت حاجرہ بھی آپ کے ساتھ تھوڑی دیر پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ پھر پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا ہمیں یہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ نے بتایا جی ہاں، آپ یہیں رہیں گے۔ تو حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں کس لیے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کس کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ خود ہی کہنے لگی کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہمیں یہاں چھوڑنے کا، اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو پھر ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے کامیاب ہوں گے، ضائع نہیں ہوں گے، اللہ کی ذات ہمیں ضائع نہیں کرے گی۔ اسی طرح وہ وہاں رہنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے پھر یہ دعا کی کہ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، یعنی یہاں ایک شہر کھڑا کر دے، یہاں امن سکون والی زندگی ان کے لیے بنا دے۔ اس جگہ کو، یہاں کے آنے والے لوگوں کو، یہاں رہنے والے لوگوں کو امن سکون عطا فرما، پھر انہیں رزق عطا فرما، اور رزق بھی ایسا کہ پھلوں میں سے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو اس شہر کے اندر امن بھی ہے، اس شہر کے اندر پوری کائنات، ہر ایک علاقے، ہر ایک شہر اور ملک کے پھل اور پھول بھی وہاں موجود ہیں،
ہر موسم کے مطابق بلکہ بے موسم پھل بھی وہاں مکہ المکرمہ کے اندر ملتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ نے امن بھی دیا اور بے موسم پھل بھی عطا کیے۔ پھر کہنے لگے من آمن منہم، جو ان لوگوں میں سے ایمان لائے، یعنی اس شہر میں رہنے والے لوگوں میں سے ایمان والوں کو۔ آج اگر ہم دیکھیں تو وہاں ایمان والے ہی داخل ہو سکتے ہیں، کافروں کا داخلہ ممنوع ہے۔ ہر وہ انسان وہاں جا سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ کس لیے کہا؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرمایا تھا قال لا ینال عہد الظالمین۔ جب آپ نے یہ دعا کی قال ومن ذریتی، کہ یا اللہ یہ امامت، یہ انعام اور اکرام میری ذریت میں بھی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہوں گے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں ہوں گے جو ظالم ہیں، جو ظلم کے راستے پر چلنے والے ہیں، جو ظلم کو اپنانے والے ہیں، جو ظلم کو پانے والے ہیں، ان کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو امن اور عافیت کی زندگی چاہتا ہے، جو ایمان رکھتا ہے، جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ ہاں اگر وہاں کافر بھی کوئی ایسے ہوں گے جو رہے بھی ہیں، مشرک بھی وہاں تھے، کافر بھی وہاں تھے، تو ان لوگوں کے لیے فائدہ ہے فقط دنیا کا، اس دنیا میں رہ کر انہیں یہاں فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ فرمایا قال ومن کفر، بس وہ لوگ جو کافر ہیں فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، وہ فائدہ اٹھائیں گے بہت تھوڑا، یعنی ایک وقت، ایک زندگی انہیں یہ فائدہ ملے گا۔ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ، پھر ان کو ڈالا جائے گا جہنم کے عذاب کی طرف، پھر ان کو وہاں پر پھینک دیا جائے گا، اس طرف موڑ دیا جائے گا، زبردستی ان کے لیے وہی عذاب ہوگا۔ یاد رکھیں جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، اس کی جزا اور سزا اس دنیا سے جانے کے بعد اسے ملنے لگ جاتی ہے، اس کے سامنے وہ سارا منظر آ جاتا ہے، جہنم اور جنت کا وہ ساری کیفیت سامنے آ جاتی ہے۔ تو فرمایا وبئس المصیر، جن لوگوں کو اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا، جن لوگوں کے لیے اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا، جن لوگوں کو اللہ نے جہنم کے ان انگاروں میں ڈال دیا، عذاب میں مبتلا کر دیا، جن کے لیے یہ مقرر ہو گیا، وہ ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور یہ سلسلہ کبھی رکنے والا نہیں، یہ کام کبھی مٹنے والا نہیں۔ اس لیے فرما دیا کہ ان کو ہم زبردستی مجبور کر دیں گے، ان کو وہاں پر ڈال دیں گے، اور جب یہ ڈالے جائیں گے وبئس المصیر، تو اس سے برا ٹھکانہ کوئی نہیں، اس سے بری جگہ کوئی نہیں۔